السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا مفتی صاحب، مجمع تو آپ کا کھڑا ہے تو جگہ خالی ہے. پہلے جو جلسے کے آداب ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے. কে বারে বারে অনুরোধ করা হচ্ছে, আপনারা কেন বুঝছেন না? আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা একটু আগে আসুন না, বসুন না. বসতে অসুবিধাটা কোথায়? আমরা চট বিছিয়ে রেখেছি, আপনারা বসুন. মাটি যতক্ষণ না আমরা মাখবো আল্লাহ তারা কবুল করবেন না. সেজদার ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী হুকুম দিয়েছেন, তার বসাক তোমরা নিজের চেহারাকে মাটির সাথে মেশাও. মাটির সাথে যত নিজেকে মেশাবো তত আল্লাহ কবুল করবেন. এইভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যারা আপনারা বসে থাকেন, একজন বক্তা কি বলবেন? এটা আমাদের সভ্যতার আমরা পরিচয় দিচ্ছি. আপনারা আসুন, একটু আগে বসে আসুন. আপনারা যারা ফাঁকা পিছনে আছেন আগিয়ে আসুন, একটু আপনারা আগিয়ে আসুন আল্লাহর হস্তে. যারা বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাদের বারে বারে বলা হচ্ছে এটা কোনো সার্কাসের মঞ্চ নয়, এটা দিনই মঞ্চ. আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, একটু আগিয়ে আসুন. যারা পিছনে বসে আছেন আপনারা আগিয়ে আসুন. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء مدرسہ اشرف العلوم شالق پاڑا، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، اس وقت دنیا میں جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس دور کا اور انسانی زندگی کا آخری زمانہ چل رہا ہے. بڑی آزمائش ہے، بڑے امتحانات ہیں، بہت چیلنجز ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہندوستان جیسے عظیم ملک میں، جہاں ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اکابرین نے، اولیاء اللہ نے دین اسلامی کا گلدستہ اس ملک کو بنایا، مسلمانوں کی زندگیوں میں پیدائش سے لے کر موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے مسلمانوں کو واقف کرایا. جہاں ایک زمانہ رہا
کہ یہ پورا ملک اکابرین امت، علماء ربانیین اور اسلام کے سچے خادموں سے روشن تھا، اس کی سرحدیں محفوظ تھی، اس ملک میں ایمان بھی محفوظ رہا اور آج ہے، دعا کیجئے کہ کل بھی محفوظ رہے انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان ملت، میں جس تشویش اور فکر کا شکار ہوں، میرے ذہن میں جو بات اس وقت چل رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، یہ حالات مال و دولت کے مقابلے کا نہیں ہے۔ یہ حالات، ابھی تو دولت کی گنگا بہہ رہی ہے، جو آدمی جہاں چلا جائے دولت ہی دولت ہے، بس بکنے والا اگر تیار ہے تو منڈی بالکل تیار ہے۔ کوئی ملت کو بیچ رہا ہے، کوئی دین کو بیچ رہا ہے، کوئی امت کو بیچ رہا ہے، کوئی شریعت کو بیچ رہا ہے، کوئی سنت کو بیچ رہا ہے، لیکن بد نصیبوں، جب سب کچھ تم بیچ دو گے تو قبر و آخرت میں لے کر اللہ کے سامنے کیا جاؤ گے؟ اس چھوٹی سی زندگی کو بچانے کے لیے انسان آخرت کی بڑی زندگی کو داؤں پہ لگا بیٹھا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی کو پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے انسان نے اپنی قبر و آخرت کو تباہ کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس ملک میں مدارس بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، دین کے کام بھی ہیں، دینی جلسے بھی ہیں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پھولوں کی خوشبو کم ہوتی جا رہی ہے۔ چاروں طرف روشنی کے لیے چراغ تو روشن ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پرانے چراغوں کی روشنی اب دھیمی پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چراغوں میں تیل نہیں، اس کی روشنی بھی تیز نہیں ہے۔ جب تک مسلمان اپنے علم کے ساتھ دین پر چلتے ہوئے، دینداری کے لبادے کو پہنتے ہوئے، اگر اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر اگر اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، تو مجھے معاف کیجیے گا، پوری دینداری کے ساتھ وہ اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ دینداری اس وقت تک ویلڈ نہیں ہے، دینداری اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف نہ آ جائے، مومن کے دل میں اللہ کا ڈر نہ آ جائے۔ عزیزان ملت، اس وقت ہمارا ملک، یہ پیارا وطن، یہ بھارت، یہ ہندوستان، مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے چیلنجز کا مقام بن چکا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی بچیاں نعوذ باللہ مرتد ہو گئیں، استغفر اللہ، انہوں نے اپنے ایمان سے وہ محروم ہوتی چلی گئیں۔ تھوڑا پانی لو، آواز بہت کھچ رہی اس میں۔ مولانا یہ مائک اوپر وہ رکھا کیجئے آپ لوگ، یہ کیا انگریزی فیشن بنا رکھا ہے؟ گانے بجانے والوں کا ایسا مائک ہے، آپ لوگ سامنے معزز مائک نہیں رکھ سکتے؟ جو لوگ ڈسکو کر رہے ہیں وہ یہ سب مائک استعمال کرتے ہیں۔ علماء کے دینی جلسوں کی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ چلیے میں کوشش کرتا ہوں، مجھے آپ وہیں رکھیں کھڑے ہو کر، جلسوں کو دینی رکھیں۔ যত ফ্যাশন তত টেনশন। بسم اللہ، حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت
دین پر جمے رہنا اور مسلمان بنے رہنا اور اپنی نسلوں کی فکر، آنے والی جنریشن کی فکر کرنا کہ وہ مسلمان کیسے رہے، ایک بہت بڑی چیلنج بن گئی ہے، بہت بڑی چیلنج۔ آپ یقین مانیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہے نا، سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج سود سے ہمارے دینی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مسجد کے جو مصلے ہیں جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سود کی ہوا اس میں بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ مصلے جس کمپنی نے بنائے ہیں، وہ دھاگا جس نے بیچا ہے، وہ فیکٹری کی جو مشینیں خریدی گئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لون کی رقم لے کر سود کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ آج مسلمان جو ایک لقمہ کھا رہا ہے، وہ لقمہ سود کی ہواؤں سے گزر کر آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے میرے بزرگوں، آج ہمارے پیٹ میں ہم اللہ اللہ کر کر دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری مائیں سسکتی گرگراتی ہیں، آخر ان کے آنچلوں کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کعبۃ اللہ کے در و دیوار میں بیٹھ کر غلاف کعبہ پکڑ کر مسلمان دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن آخر کار کیا وجہ ہے کہ ہماری اس تڑپتی سسکتی ہوئی آہوں کے اثر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سود کی ہواؤں نے ہمارے گھروں تک اتنی دستک دے دی ہے کہ میں ایک بار ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گیا کیلکٹا میں۔ میں نے ایک مینو آرڈر دیا۔ آپ تجربے غور کیجئے کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور فیشن کے نام پر ہم کتنے تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 7 سے 8 سالوں میں مسلمانوں کی 20 لاکھ لڑکیاں نعوذ باللہ مرتد ہو گئی ہیں۔ 20 لاکھ۔ یہ جو ریشیو ہمارے پاس ہے، یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ یہ میرج رجسٹرار کی آفس سے ہمیں ملے ہیں، جو ان آفیشیل ہے وہ تو اور زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیے، حاجی صاحب بن گئے، نمازی صاحب بن گئے، مگر پتہ بھی نہیں کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کیا ہوگا جب تمہاری بیٹیوں کے گود میں نعوذ باللہ من ذالک ایک کفر اور شرک کی پرورش ہوگی؟ تمہیں پرواہ بھی ہے کہ تمہارے گھروں میں دین محفوظ ہے کہ نہیں؟ میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا اور میں نے ایک مچھلی فش کی آرڈر دی جو حلال ہے اور 100% حلال ہے، لیکن شیف نے آ کر مجھ سے کان میں کہا کہ یہ فش آپ نہ کھائیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کو بنانے کے ریسیپی میں مسالے کے ساتھ ہم لوگ وائن ملاتے ہیں، یعنی شراب بھی ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں پتہ ہے، ہم حلال سمجھ کر جو چاہے کھا لیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اب کھانے میں ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے 10 ml شرابیں ڈالی جا رہی ہے، حرام چیزیں ڈالی جا رہی ہے۔ مسلمانوں تمہیں صرف اپنے پیٹ کی پرواہ ہے، تمہیں اپنے مال کی پرواہ ہے، تم دولت مند کیسے بنو گے؟ تمہارے مکانات اونچے کیسے بنیں گے؟ تمہاری کھڑکیاں اونچی کیسی بنے گی؟ ارے مسلمانوں، تم مال و دولت کمانے کے لیے سود خوروں کی نقل کرتے ہو، مال و دولت کمانے کے لیے حرام خوروں کی نقل کرتے ہو، تم مال و دولت کمانے کے لیے تم ان لوگوں کی نقل کرتے ہو جن کے سامنے کوئی موریلٹی نہیں ہے، جن کے سامنے کوئی ضابطہ اور کوئی بائی لاز نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار میں بھی محمد رسول اللہ کی سنتوں کی نقل کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جمع کرنا اگر آپ کا مقصد ہے تو آپ کر لیجئے، اگر مال و دولت کے پہاڑ بنانا ہی مقصود ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دوسری قومیں سود کھا کر بڑا بن سکتی ہے، مسلمان سود کھا کر تباہ ہو سکتا ہے، کبھی پنپ نہیں سکتا۔ مسلمان کو یہ چیزیں راس نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں تمہارے کاروبار میں آج مسلمان اپنے کاروبار میں جھوٹ اور سود کو اتنا داخل کر چکا ہے کہ یہ تو جھوٹ کو برائی نہیں سمجھتا۔ عزیزان ملت، دنیا میں سچ بولنے والی کنٹری نمبر 1 کون ہے بتائیے؟ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟
ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہی سب سے زیادہ دین کے کام ہوتے، سب سے زیادہ جلسے ہوتے. عرب ملکوں میں تو جلسے بھی نہیں ہوتے، وہاں تو بس آئے نماز پڑھے چلے گئے. اب آپ غور کیجئے کہ دین کا کام سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. سب سے زیادہ حاجی عمرہ کرنے اور حج کرنے انڈونیشیا کے بعد نمبر 2 میں کون ہے؟ انڈیا. انڈیا کے مسلمان حج میں جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، ہر مہینے جا رہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ صرف اتنا. جو مسلمان ہیں وہی جواب دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. آئے آئے آئے، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. دنیا میں سچ بولنے میں نمبر 1 کنٹری کون ہے؟ جاپان. دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان. جاپان کے لوگ شراب خانوں میں بیٹھ کر سچ بولتے ہیں، ہم مسلمان مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جاپان ہماری طرح مسلمان بن جائے. نہیں نہیں، اللہ کرے ضرور بنے، مگر ہماری طرح نہیں، صحابہ کی طرح. اس لیے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد تو وہ جھوٹ بولنے لگے گا. مسلمان مسجدوں کے ممبر سے جھوٹ بول رہا ہے، بولو سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کاروبار کی منڈی میں جھوٹ بول رہا ہے، اسکولوں میں جھوٹ بول رہا ہے، ہر جگہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک جھوٹ بولنے والا مسلمان مکے اور مدینے میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے. عمرے سے جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھیے، اگر نور نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ عمرہ کیا ہے، اور اگر چہرے پہ نور نظر نہ آئے تو سمجھ جانا کہ ٹور کر کر آیا ہے. مال و دولت ہے، لوگ جا رہے ہیں اور وہاں بھی جا کر احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیوی کو لے کر سیلفی لیتے ہیں. ارے وہ بدنصیب مسلمان، یہی کرنا تھا تو پارک میں بھی کرتے تھے. 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. گورنمنٹ نہیں گرا رہی ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں گرا رہی ہے. اس میں یہودیوں کا کیا قصور ہے؟ مسلمان سود کھا رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان حرام کھا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہودیوں کی طاقت بڑھ رہی ہے. امریکہ میں لوگ شراب پی کر بھی نعوذ باللہ جو حرام ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے. مسلمان تم یہاں تک داڑھی رکھ کر بھی دن میں جب تک جھوٹ نہیں بولتے ہو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. ہندوستان کے مسلمان کدھر جا رہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آج سے 50-60 سال پہلے ایک حاجی صاحب اگر ہوتے تھے تو پورا علاقہ ان پر وشواس کرتا تھا. کیا ہندو کیا مسلمان، سبھی ان کو سلام اور پرنام کرتے تھے. حاجی صاحب ہیں، حج کر کر آئے ہیں، جان دے سکتے ہیں، پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بول سکتے. آج بتاؤ، اگر باپ حاجی ہے تو بیٹا حاجی باپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. کون سے مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہیں ہندوستان میں؟ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، میرے مسلمان بھائیوں، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے. تمہارے ہاتھ مسلمان نہیں، تمہارے پاؤں مسلمان نہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں. ایک مسلمان کا ہاتھ، مجھے بتائیے، مسلمان کا ہاتھ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اگر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ مسلمان ہے یا نکل گیا دین سے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں
دنیا کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو مسلمان نہ بنا سکے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، دنیا کو اخلاق کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو مسلمان نہ بنا سکے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، دنیا کو امن و شانتی کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی نظر میں غیرت اور حیا نہ لا سکے، انصاف نہ کر سکے۔ مسلمانوں تم بتاؤ، وہ ایک مسجد مجھے بتا دو کہ جہاں نماز پڑھنے والے نمازی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کے زمانے میں جنگ کے میدان میں زخمی مسلمان پڑے ہیں، ایک زخمی صحابی کو پانی دیا جاتا ہے، چچا جان پانی پی لو، فرماتے بیٹا مجھے نہیں، بغل سے آواز آ رہی ہے، اس زخمی بھائی کو پانی دو۔ ہم لوگ یہ بولتے وقت بہت جاں بازی سے بولتے کہ اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام یہ ہے خود زخمی ہو جاؤ تو بھی نہیں، دوسرے کو پانی پلاؤ، اور یہ بولتے وقت اپنا بوتل کس کے پکڑے رہتے کہ کوئی دوسرا پی نہ لے، اپنے پانی کے بوتل کو پکڑے رہتے کوئی دوسرا پی نہ لے۔ مسلمانوں اتنا گر گئے ہم کہ آج پڑوسی کی عزت تک نہیں کرتے، اپنا کچڑا پڑوسی کے گھر کے دروازے پھینک کر اور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ناپاک گٹکا کا تھوک دوسروں کی دکان کے سامنے ڈال کر ہم کہتے ہیں مہان مسلمان ہیں، ہمارے پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شانتیر অনেক প্রিয় সন্দেশ দিয়েছেন۔ آپ اسی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو مسلمان بننے سے کس نے روکا؟ آپ کو اپنی زبان کو ناپاک ہونے سے کس نے منع کیا تھا؟ زبانیں اتنی ناپاک کیوں ہو گئی؟ مسلمانوں کی زبان سے گالیاں، کاروبار کی گدی پر بیٹھا ہوا شخص جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو شانتی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو شانتی نہیں ہے تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے، بے ایمانی کرنے والوں کی وجہ سے، حرام خوری کرنے والوں کی وجہ سے۔ ہم نے سنا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ملاوٹ کرنے والے بیچارے سیدھا عمرہ میں جاتے ہیں۔ آج کل یتیموں کا مال بیچ دو، ملاوٹ کرو، اپنی زندگیوں کو تباہ کر دی تم نے، مسلمان نہ بن سکے۔ حرام لقمہ آج جن بیٹیوں کو کھلایا ہے، وہ بیٹیاں برقع تو پہن لی مگر مسلمان نہ بن سکی، برقعے تو پہن لی لیکن مسلمان نہ بن سکی۔ کبھی آپ کو درد ہوا، کبھی رات میں نیند خراب ہوئی؟ جس قوم کی بیٹیاں کفاروں کے ساتھ چلی جائیں، جس قوم کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ چلی جائیں، میں پوچھتا ہوں اس قوم کے غیرت مندوں تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم رات میں سو کیسے جاتے ہو؟ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کا یہ مزاج نہیں بنایا کہ میری قوم کے لوگوں، فرزندان توحید، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں، ایک وعدہ کرو کہ آج سے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا نہ کی، اگر یہ احساس پیدا نہ کیا اور جھوٹ بولنے سے نفرت کا مزاج نہیں بنایا، تو آپ یاد رکھیے جاپان میں بہت بڑے بڑے مولانا نہیں ہیں، جاپان میں بہت زیادہ مسجدیں بھی نہیں ہیں۔ آپ لوگ بھی سنیے، آپ لوگ قوم کے جانے والے علماء ہیں، غور سے سنیے، یہ میرے فارغین علماء آگے چل کر ملت کو انشاءاللہ راہ حق دکھائیں گے۔ میرے علماء، مسجد کا صدر اور سیکرٹری جتنا بھی بدماشی کر لے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ہمارا امام ایسا ہو جو بہت دیندار ہو، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ہمارا امام ایسا ہو جو بہت شاندار قرآن پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں ہماری مسجد کا صدر بھی ایسا ہو جو امام صاحب نہ رہے تو عشاء کی نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ مسجد کمیٹی کا کوئی ممبر بے نمازی آدمی کو نہیں بنایا جائے گا۔ آپ یہ بھی سنکلپ لو کہ نمازی ہو ہمارے یہاں، سچ بولنا،
जापान में बड़े बड़े उलमा नहीं है, जापान में दीन के बड़े बड़े सेंटर्स नहीं है, लेकिन वो 100% सच बोलते हैं। अगर आपका पर्स डॉलर भरा हुआ आप गिरा दें तो वह उठाकर आपके घर तक पहुंचा देंगे, उसमें एक सिक्का कम नहीं होगा। और आज हमारा हाल यह है कि हम अपनी मस्जिदों के बाहर जो जूते उतारते हैं, नमाज बाद में कबूल होती है, जूता पहले कबूल हो जाता है। हमारी ईमानदारी, हम इतने नीचे गिर गए। हमारे नीचे गिरने का आलम यह है कि आज तक हम अपनी मस्जिदों में नमाजियों के जूते को महफूज नहीं कर सके। अगर कोई कीमती जूता बाहर खोल दे तो सजदे में खुदा से ज्यादा जूता याद आता है कि अल्लाह जाने क्या हाल है। मस्जिदों में एक बैग रखना मुश्किल हो गया। क्यों मुसलमानों, आज हमारा ईमान कहाँ चला गया? हमने लंबी लंबी तकरीरें की, मैं भी आज 50 साल का हो गया माशाअल्लाह। मैंने तो खैर कुछ नहीं की, लेकिन बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई। इतनी तकरीर करने के बाद इतने पीर, मुर्शिद, खानका, मदरसे, मस्जिदें, मौलवी और मुसलमान हाजी साहब, नमाजी साहब, डीलर साहब, चौधरी साहब, सभापति साहब, इमाम साहब, एमएलए साहब, विधायक साहब, सांसद साहब, पूरी कौम मिलकर हम अपनी कौम को ईमानदार नहीं बना सके, मुसलमान नहीं बना सके, सच्चा नहीं बना सके। आज हमारी मस्जिदों में भी ईमान महफूज नहीं है। आप किस तरह इस मुल्क को गाइड कीजिएगा? ये मुल्क आपका इंतजार कर रहा है, भारत आपका इंतजार कर रहा है। रिश्वत बढ़ गई है, जुल्म बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, खाने में मिलावट हो रही है, सालन में गलाजत मिलावट हो रही है, पॉइजन दिया जा रहा है, दूध में यूरिया और केमिकल मिलाई जा रही है। आज इंसानियत की हिफाजत के लिए मेडिकल स्टोर में जो दवाएं मिल रही हैं, वो दवाएं भी नकली है, इंजेक्शन भी नकली है। मुसलमानों बताओ, ऐसे बेईमानी के माहौल में जब इंसान सिसक रहा हो तो ईमानदारी का चिराग कौन जलाएगा? मक्के में बेईमानी के दरमियान ईमानदारी का चिराग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशन किया था। भारत में जब अंधेरा छा गया तो इस्लाम का चिराग हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रोशन किया था। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस मुल्क में रिश्वतें ली जा रही हैं, इस मुल्क में बेवाओं को सर्टिफिकेट भी बगैर रिश्वत के नहीं दी जाती, इस मुल्क में तलाकशुदा की इज्जतें महफूज नहीं है, इस मुल्क में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर कर उसका मर्डर कर दिया जाता है, इस मुल्क में अकेली औरतों का जीना महाल हो चुका है, इस मुल्क में लोगों की ज़मीनें दबा ले रहे हैं, इस मुल्क में यतीमों को लूटा जा रहा है, इस मुल्क में गरीबों को सताया जा रहा है। अब बताओ, इस जुल्म के खिलाफ कौन खड़ा होगा? मुसलमानों, तुम खड़े होगे, मगर कैसे खड़े होगे? अभी तक तो तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारे जूते महफूज नहीं हैं, तुम ईमानदारी का दर्स इस मुल्क को कैसे दोगे? मेरा तो जी चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बना दे, लेकिन फिर जल्दी से डर जाता हूं कि ऐ अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, अगर 1 मीटर कपड़ा ये ईमानदारी से नहीं बेच सकता तो इस देश का कितना बुरा हाल कर देगा। ऐ अल्लाह, अभी मुसलमान इस लायक नहीं बना। अगर मस्जिद कमेटी के पैसे को ईमानदारी से नहीं रख सकता, वक्फ बोर्ड जो यतीमों की अमानत है, अगर उसकी जमीन पर यह कब्जा कर सकता है, तो ऐसी कौम को इस मुल्क की हुकूमत नहीं दी जा सकती। जो लोग चला रहे वही बेहतर है। इस्लाम का नाम लेकर कम से कम बेईमानी तो नहीं होगी। मुसलमानों, आप बताओ, 50,000 रुपए देकर क्या हम अमानतदार हैं? क्या मुसलमानों में आज ये कैपेसिटी है कि उसको कर्ज दिया जाए तो वह ईमानदारी से वापस कर दे? है पोजीशन? है पोजीशन मेरे बुजुर्गों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे हिजरत के मौके पर जब मदीने मुनव्वरा जा रहे थे, तो आपने हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर कहा कि अली,
میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، وہ امانت صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ امانت یہودیوں کی تھی، وہ امانت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کی بھی امانت تھی، دشمنوں کا بھی مال تھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علی میں جا رہا ہوں، یہ امانت لوگوں کو واپس کر کر آنا۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا قرض لینے کے بعد دینے کی نیت ہماری صحیح ہے؟ کیا آج دیندار لوگوں کو بھروسہ کر کے قرض دیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹائم پر واپس کر دیں گے؟ نہیں۔ اگر آج دینداروں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، کہ یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، اگر 1,00,000 روپے قرض دے دیں تو شاید یہ ٹائم پر پہنچا دیں گے، مگر آج ہمارا بھروسہ اتنا بھی نہیں رہا، ہم اتنا نیچے گر گئے کہ قرض لینے کے بعد واپس نہیں لوٹا سکتے۔ تو بتاؤ اس ملک کی حکومت اللہ مسلمانوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ درس ایمانداری کہاں چلی گئی؟ وہ دیانتداری کہاں چلی گئی؟ میری قوم کے لوگوں، اگر بھارت میں عزت چاہتے ہو، اگر بھارت میں شان چاہتے ہو، اگر بھارت میں بلندی چاہتے ہو، اگر بھارت میں سمان چاہتے ہو، تو آؤ آج سے صرف مالدار بننے کی فکر نہیں بلکہ ایماندار بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی ایمان سلامت رہے انشاءاللہ، تو آج سے یہ طے کیجئے، نفع ہو یا نقصان جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے، سچ بولنے کی عادت ڈال لو۔ میرے بزرگوں، اس ملک کی ضرورت بن جاؤ آپ۔ اگر آپ بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، ضرورت بنو گے تو دل سے لگائے جاؤ گے۔ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں لیے رہتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ درد کرتا ہے تو اپنے بچے کو اتار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ بھی اگر بوجھ بن جائے تو لوگ اتار دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اس دیش پر بوجھ مت بنو۔ مسلمانوں، اس دیش میں بے ایمانوں کی نقل نہ کرو، سود خوروں کی نقل نہ کرو، جھوٹ بولنے والوں کی نقل نہ کرو، بلکہ تم اس رسول کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹے کو سچا بنانے کے لیے آئے ہو، بے ایمانوں کو ایماندار بنانے آئے ہو۔ او چراغ جلانے والوں، تم اندھیروں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ لوٹ آؤ مسلمانوں، یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ دیش تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس دیش کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اس ملک میں اگر ایک 7 سال کی چھوٹی بچی اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں، ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی بھوک سے مر جاتی ہے، بھات بھات کہتے ہوئے، 7 دن تک کھانا نہیں ملتا، بھوک سے مر جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، ڈی ایس پی صاحب کہاں ہیں، ایس ڈی او صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر کہاں ہے، فوڈ آفیسر کہاں ہے، راشن دکان کا مالک کہاں ہے، ودھایک اور ایم ایل اے کہاں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندی جب بھوک سے بھات بھات کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، مسلمانوں، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ کیا اللہ نے تمہاری ہماری کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شوہر غریب اپنی غریب بیوی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وداؤٹ ایمبولینس، باپ اور بیٹا ایک عورت کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا تم سے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آج یہ ملک پوچھ رہا ہے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ سندھ کے راجا نے ایک مسلم بچی کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کا راجا ایک مسلمان بچی کی عزت لوٹنا چاہ رہا تھا، اس بچی نے آواز دی، مسلمانوں تم کہاں ہو؟ ہزاروں کلومیٹر دور بغداد میں 16 سال کا ایک نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ آج روزانہ بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی اس دیش میں، اس کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تمہیں دنیا آواز دے رہی ہے، تمہیں آواز دی جا رہی ہے، اگر تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا
अगर तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया, इतिहास बयान करते हो, तारीख बयान करते हो, हमारे आबा व अजदाद ऐसे थे, हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे अकाबिर ऐसे थे, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, वो सारे के सारे अच्छे थे। लेकिन हमारा काम क्या फुचका बेचना है, डुगडुगी बजाना है? क्या हमारा काम उस तारीख को जिंदा करना नहीं है? हमारे बुजुर्गों ने चिराग जलाया था, तो क्या हम उन बुजुर्गों के चिराग को पढ़ते पढ़ते अंधेरों में अपना सफर करें, या फिर हम भी नए चिरागों को रोशन करें? ये मुल्क आपको आवाज दे रहा है। झूठ बोलने वाली कौम आपसे सच बोलना सीखना चाहती है। मुसलमानों बताओ, क्या इस देश को तुम सच बोलना सिखाओगे? इंशाअल्लाह सिखाएंगे, इंशाअल्लाह। ये मैं दर्द के साथ आपसे कह रहा हूं। और एक बात सुन लीजिए, अगर हम लोग सिर्फ तारीख बयान करते रहे और अपने कामों को अंजाम न दिया, अपना काम न किया, तो शायद मुझे डर है, मुझे खदशा है, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, शायद मुसलमानों बहुत दिन तक तुम इस मुल्क में फिर इज्जत के साथ खड़े होने के काबिल नहीं रहोगे। अगर तुमने अपने हालात को, अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टर को, अपने मामलात को, लेन देन को, जबान को दुरुस्त न किया, अल्लाह न करे मुझे डर है कि मस्जिद और मदरसों के साथ तुम मिटा दिए जाओगे। मैं एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं, इस पे इनकी तारीख पढ़ी है। मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि अपने इन जलसों को अपने आप को बनाने और सुधारने का जरिया बना लीजिए। अपने नेचर को चेंज कीजिए, अपने आप को बदलिए और तैयार कीजिए कि अब सिर्फ हम मुसलमान नहीं, हमारा हाथ भी मुसलमान होगा इंशाअल्लाह। सिर्फ हम मुसलमान नहीं, हमारे पांव भी मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह। वादा करो मेरे बुजुर्गों, हम भी मुसलमान होंगे, हमारा मोबाइल भी मुसलमान होगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों, अपने मोबाइल को मुसलमान बनाओगे? मेरे नौजवानों, आज तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी कितनी ताकत है। मेरी कौम के लोगों, आइए सच और ईमानदारी की बुनियाद पर, कल भी आपने इस मुल्क को जीता था, आज भी जीतेंगे। ताकत और पैसों की बुनियाद पर न कोई जीता है और न जीत पाएगा। हथियार की बुनियाद पर न कोई जीत सका है, न जीत सकेगा। अगर जीतना है तो मोहब्बत से जीतना सीखो। मोहब्बत से जीतने वाले हमेशा आबाद रहते हैं। मुस्तफ़ा की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि वो ज़मीन पर मोहब्बत के पौधे नहीं, इंसान के दिलों में मोहब्बत के पौधे उगाया करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क में हम सब के और पूरी दुनिया में हम सब के ईमान, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज़्ज़त देखना नसीब फरमाए। अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में अल्लाह इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जज्बे महब्बत व एहतराम पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी दुआओं में आप भी याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।